أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، قبول کر لو، للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو جب وہ تمہیں دعوت دیں، لما یحییکم، جو کہ تمہاری زندگی ہے، جو تمہیں زندگی بخشنے والی چیز کی طرف تمہیں دعوت دیں، تو تم اس اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی یحول، حائل ہو جاتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، انسان اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اسی کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تحشرون، اکٹھا کیا جانا، حشر، میدان حشر کو حشر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں پر سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول، قرآن کریم، احادیث مبارکہ، سنت رسول یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت کو قبول کر لو۔ یہ دعوت ہے کیا چیز؟ گویا کہ یہ شریعت کی دعوت ہے، یہ اسلامی احکام کی دعوت ہے، یہ اچھے اعمال کی دعوت ہے جس کی وجہ سے تمہیں زندگی حاصل ہوگی۔ لما یحییکم، یہ دعوت کیا ہے؟ یہ تمہیں دعوت دیتے ہیں زندگی کی طرف۔ گویا کہ فرمایا کہ شریعت زندگی ہے، اسلام زندگی ہے، جس کی زندگی میں اسلامی تعلیمات ہیں گویا کہ وہ زندہ ہے، جس کی زندگی میں اسلامی تعلیمات نہیں گویا کہ وہ زندہ ہے ہی نہیں، اس کی زندگی بیکار ہے۔ اسلامی تعلیمات کا ہونا، نیک اعمال کا ہونا اور اچھے احکامات کے مطابق زندگی کا گزارنا، تو ایسی زندگی پرسکون ہوا کرتی ہے۔ اور انسان اگر اس پہ غور و فکر کرے، تمام تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی کہ انسان اگر اچھے اعمال اختیار کرے، اپنے ایمان کو درست رکھے، تو انسان کے دل میں جب بھی کوئی برا خیال آتا ہے، نافرمانی کا احساس پیدا ہوتا ہے، گناہ کے بارے میں جب کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حائل ہو جاتا ہے اور ان اچھے احکامات، نیک عقائد، اچھی نیت کی وجہ سے یہ ان گناہوں کے کاموں کی طرف نہیں جا سکتا اور اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ اگر انسان طلب حق کی دعا کرتا رہتا ہے تو گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر انسان حق ہی طلب ہی نہ دکھائے، سیدھے راستے کی طرف آئے ہی نہ، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ہی نہ کرے اور اس کے بارے میں سوچے ہی نہ کہ مجھے زندگی کیسی گزارنی چاہیے، پھر اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور انسان آہستہ آہستہ بالکل گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہی بات یہاں پر بیان فرمائی ہے، اور انسان کی اصل جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، اور ہر انسان سمجھتا ہے کہ آخرت کی زندگی بنتی ہے اعمال کے ذریعے سے، اور اعمال وہ والے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، صحابہ کرام نے سمجھے اور ہم تک پہنچائے، اس کے مطابق انسان چلے گا تو اس کی یہ دنیا بھی سکون والی گزرے گی، نہ بھی گزری تو آخرت کی زندگی کا مدار تو ہے ہی ان اعمال پر اور ان عقائد پر جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو فتنتاً، اس وبال سے، لا تصیبن، جو صرف نہیں پہنچے گا ان لوگوں تک، ظلموا منہم خاصہ، کہ جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، خاصتاً صرف۔ کیا مطلب؟ یعنی ڈرو اس فتنے سے، اس آزمائش سے، اس وبال سے کہ جو صرف ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، جو صرف ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا، خاصہ کا مطلب ہے صرف، کہ نہیں پہنچے گا
ان لوگوں تک تم میں سے جنہوں نے ظلم کیا، خاصتاً صرف. کیا مطلب ہے؟ کہ صرف جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو ہی عذاب نہیں پہنچے گا، بلکہ جنہوں نے ظلم سے نہ روکا ان پر بھی عذاب پہنچے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. اس میں یہ بات ارشاد فرما دی، انسان صرف یہ مت سمجھے کہ بس میں نے اپنی ذات کی حد تک نیک اعمال کو اختیار کر لیا، میرے عقائد ٹھیک، میں نماز پڑھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں صحیح طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں تو بس کافی ہے. نہیں، بلکہ معاشرے کی برائیوں کو روکنا اس کے ذمہ لازم ہے. ضروری ہے کہ معاشرے کی جو ہے برائیاں ہیں، معاشرے کا جو فساد ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ذمہ داری ہے جو تم میں سے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے. نہیں طاقت تو زبان سے کہہ دے کہ یہ عمل برا ہے، اتنی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا سمجھے کہ کم از کم یہ کام برا ہے. یہ سمجھتا رہے گا تو کم از کم خود تو اس سے بچے گا، اور جب بتائے گا ہی نہیں، سمجھائے گا ہی نہیں، روکے گا ہی نہیں، آہستہ آہستہ جو ہے نسل در نسل یہ برے اعمال اس کی نسل کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے، اور آخر کار سارا فساد پھیل جائے گا اور جو ہے معاشرے کا امن برباد ہو جائے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی حدیث میں مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک بحری جہاز ہو، اس کی دو منزلیں ہوں، ایک نیچے لوگ رہتے ہوں، ایک اوپر والی منزل میں لوگ رہتے ہوں. نیچے والے لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اوپر والوں سے رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں پانی چاہیے اور پانی لے کر آتے ہیں. لیکن نیچے والوں نے سوچا کیا ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے، لہٰذا ہم نیچے جہاز میں سوراخ کر لیتے ہیں، پانی یہاں پر آنا شروع ہو جائے گا. چنانچہ یہ نیچے سوراخ کرتے ہیں لیکن اوپر والے انہیں نہیں روکتے. تو فرمایا کہ بتاؤ کیا بنے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یقینی طور پر جہاز برباد ہو جائے گا. تو فرمایا کہ برباد کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اوپر والوں نے روکا نہیں. یہ تھوڑا ہے کہ اوپر والے بچ جائیں گے، ان بد اعمالیوں کی وجہ سے اور ان گناہ کرنے والوں کو اگر نہ روکا گیا تو جب فتنہ، فساد اور وبال آئے گا تو پھر نیک اعمال صرف جو کرتے تھے اور لوگوں کو نہیں روکتے تھے یہ بھی اس کا شکار ہوں گے. اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہ تعلیمات اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں رکھنی چاہیے. سب سے پہلے اپنی ذات اور اس کے بعد پھر دوسروں کی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.